اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی۔ آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، 1200 سال کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور آج بچے کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ بچوں کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے ہم مرزے کے متعلق دیکھ لیتے ہیں، مرزے کو قرآن میں کتنی مہارت ہے۔ کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلم گیر بن دی ہیں، کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ کسی بھی لغت میں دب کا معنی گھاس نہیں لکھا اور نہ ہی یہ لفظ قرآن کریم میں ہے۔ یہ ہے مرزا جہلمی کی مہارت۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ مرزا کہتے ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ سارے پیغمبروں کے نام جمع کر دیے جائیں جو قرآن کریم میں جتنی دفعہ آئے ہیں، ان سے بھی زیادہ دفعہ شیطان کا نام آیا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، جہالت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس، شیطان، شیاطین، یہ تینوں الفاظ قرآن کریم میں جتنی دفعہ آئے ہیں سب کو ملایا جائے تو بھی اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام اس سے زیادہ دفعہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اگر سارے انبیاء کے ناموں کو جمع کیا جائے جو قرآن کریم میں آئے ہیں تو تعداد تو بہت زیادہ بن جائے گی۔ جہالت کے اتنے بڑے نمونے شاید کسی اور کے اندر آپ کو ملیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا بچہ قرآن کا ماہر ہے۔ جب گرو جی کا یہ حال ہے تو اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر دوسرا سر، کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفھا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قطوفھا دانیہ کے اندر کس لفظ کا ترجمہ کیلا ہے، کس لغت میں لکھا ہے، کس تفسیر میں لکھا ہے؟ مرزے کی حالت تو یہ ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح میں تفسیر کر رہا ہوں اس طرح کی تفسیر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اللہ وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی انشاءاللہ تعالی، جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، سکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے سکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ جی بالکل ہم مانتے ہیں جہالت کے جو اعلیٰ نمونے مرزے نے اپنی تفسیر میں چھوڑے ہیں وہ سینکڑوں تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جو یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ آفاق ہے، جب وقف کریں تو۔ جی ناظرین، سینکڑوں تفاسیر آپ اٹھا لیں، دنیا جہان کی ساری ڈکشنریاں اٹھا لیں، لغات اٹھا لیں، مرزے کی پیش کی ہوئی یہ تحقیق جو جہالت کا اعلیٰ شاہکار ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ واہ مرزا واہ، چھوٹی ہاں ویسے لگا دیتے ہیں، تیرے جیسے کوئی دو چار محقق اور آ گئے تو اسلام کی بدنامی کے لیے کافی ہیں۔ مرزا تو کہتا ہے بچہ قرآن کا ماہر بن چکا ہے، لیکن اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کو ترجمہ تک کرنا نہیں آتا۔ ہم اس کا ایک تازہ نمونہ پیش کر دیتے ہیں، قرآن کلاس نمبر 147 جو چند دن پہلے ہی اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں اس نے آیات کا ترجمہ کس طرح کیا وہ آپ خود سن لیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس کا صحیح ترجمہ ہے ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، اس نے ترجمہ کر دیا انجام آ چکا، بالکل الٹ ترجمہ کر دیا۔ تو مرزے کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو جہالت کے نمونے مرزا پیش کر رہا ہے سینکڑوں تفسیریں آپ دیکھ لیں گے آپ کو یہ نمونے نہیں ملیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔
ایک تو مرزے نے لفظ پڑھا ہے نداوہ، حالانکہ میم کے ساتھ ہے ندامہ، اور دوسرا اس نے ترجمہ کیا ہے واحد والا، جبکہ یہ صیغہ جمع کا ہے اسروا، اور اصل بات یہ ہے کہ اس نے ترجمہ کیا ہے ندامت اس پر چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ اب مرزے نے جو ترجمہ کیا اس سے بات بالکل الٹ بن جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ندامت کو چھپائیں گے، اور یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ ندامت چھائی ہوئی ہوگی اس پر۔ تو ہم مرزے کی بات سے متفق ہیں کہ مرزے نے جو نمونے تفسیر کے اندر پیش کیے ہیں جہالت کے، سینکڑوں تفاسیر آپ اٹھا لیں آپ کو نہیں ملیں گے۔